حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا، وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوں، اس کے احکامات کو، کفر و شرک کی تردید کرتا ہوں، اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ڈر جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، وہ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں اے میری قوم۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ وآطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اطاعت کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور بہت بڑی بڑی آفریں، بڑے فوائد بیان کیے توبہ کے، مغفرت کے، ہدایت کو حاصل کرنے کے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اے لوگو توبہ کر لو، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا فرمائے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مقررہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش کہ تم جانتے۔ اس سے مراد موت بھی ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، اور اس سے مراد عذاب الہی بھی ہے کہ اگر عذاب آ گیا تو پھر معافی توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر عذاب کو دیکھ کر توبہ کی۔ فرمایا، میری قوم معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی ہے، دن رات میں نے تبلیغ کی ہے ان کو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب میری تبلیغ کا اثر یہی ہے کہ یہ انہوں نے اور زیادہ تکبر، فرار، نفرت، ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، ہدایت کی طرف یہ لوگ نہیں آئے، انہوں نے فرار حاصل کیا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یا اللہ میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے وہ لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سننا تک بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے تھے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، استکبارا، تکبر اور ہٹ درمی، وہ آکڑ میں آ جاتے تھے، اصرار کرتے تھے اپنی گمراہی پر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں اونچی آواز سے تبلیغ کی ہے اللہ ان کو۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں آہستہ اور اونچی آواز دونوں طریقوں سے تبلیغ کی اے اللہ، میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا ہے کہ تو معاف کر دیں، یہ معافی مانگ لیں، ہدایت کی طرف آ جائیں۔ یا اللہ یہ ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بڑی بڑی آفریں، فوائد بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا اور رزق، دولت، مال سے، اولاد سے ہم سب کو نوازے گا، نہریں اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی، باغ لگ جائیں گے، ہماری زمینیں آباد ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا وقار عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ قوم اتنی ہٹ درم تھی، اتنی ضد والی تھی
کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ وہ زیادہ تکبر میں آ جاتے، وہ زیادہ آکڑ میں آ جاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ یہ ایسے لوگ ہیں، یا اللہ ان کی اولاد بھی آگے جو ہے ان کی بھی امید نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے گی۔ قال نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی نہ چھوڑ ان کو، ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یا اللہ سارے کے سارے ہی ہلاک کر دے۔ 950 سال تبلیغ کی، ذرا بھی اثر نہیں ہوا، اور آخر یہ دعا مانگی، یا اللہ سب کو ہلاک کر دے، ایک بھی نہ چھوڑی ان سے، یا اللہ ان میں ذرا بھی امید ہی نہیں رہی کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ آگے ایمان لائیں گی، وہ بھی نہیں لائیں گی۔ نوح علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اے میرے نبی کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور 80 انسان آپ کے ساتھ تھے، جانور وغیرہ، لمبا واقعہ ہے، بٹھا لیے، طوفان ختم ہوا۔ نوح علیہ السلام نے ایک بستی بنائی جس کا نام رکھا سمانین، بستی کا نام 80 انسانوں کی بستی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے نبی تو نے بہت پیاری بستی بنا لی، پیارے گھر بنا لیے، مٹی کے گھر بنا لیے، اور مٹی کے برتن بہت خوبصورت بنا لیے، اے میرے نبی یہ سارے برتن توڑ دے۔ نوح علیہ السلام بڑے شوق سے، بڑی محبت سے برتن بناتے، شوق سے، لگن سے، خوبصورت برتن بنائے، گھر بنائے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا توڑ دے، تو عرض کی، یا اللہ ہم کس میں کھائیں گے؟ ہم اپنے جو کھانے کی چیزیں کس میں ڈالیں گے؟ ہم برتن استعمال کرنے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی تو نے کہا تھا ایک بھی نہ چھوڑ، تو میں نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اے میرے نبی وہ میں نہیں بنائے تھے، چاہے وہ جتنے بھی برے تھے، کافر تھے۔ اے میرے نبی تو نے تو برتن بنائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پھر برتن توڑے۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں نوح علیہ السلام کے باب میں لکھا ہوا ہے۔